تو اس سے پہلے جو آیتیں پڑھے تھے وہاں پر کیا موضوع تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نعمتوں اور قدرت کے متعدد مظاہر کا تذکرہ، یہ نعمتیں اللہ نے دی، یہ نعمتیں دی، اور اخیر میں بارش، اور بارش کے نتیجے میں پھل فروٹ، کھیتیاں اور باغات کا تذکرہ تھا۔ ابھی جو آیتیں پڑھے، آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 30 تک، ان میں کیا اہم موضوعات ہیں؟ دو اہم موضوعات، ایک تو قیامت اور دوسرا جہنم۔ جہنم۔ موضوعات کے اعتبار سے دو بڑے موضوعات ہیں، قیامت اور جہنم۔ اس کے بعد پھر جو آیتیں آئیں گی اس میں جنت کا تذکرہ، تو ابھی شاید 2 دن تو اس میں جائے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس میں تھا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، اور شاید وہاں اشارہ کیا تھا، یعنی لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کیا مفہوم تھا آیت کے اس حصے کا؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات تاکہ ہم الفافا۔ نکالیں، لینخرجا ہاں تاکہ ہم نکالیں بھی اس پانی کے ذریعے سے حبا ان دانا و نباتا اور سبزیاں ہاں، وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ گھنے باغات۔ قیامت کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن جسٹ اس کے بعد اگلی آیت جو آ رہی ہے قیامت کے متعلق بیان کر، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا۔ کچھ جوڑ ہے، رابطہ جی یہ، نظم یہ ہے کہ جو اللہ بارش کے نتیجے میں کھیتیاں اگاتا ہے، غلے اگاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، باغات اگاتا ہے، وہی اللہ بندوں کو، مردوں کو، انسانوں کو قیامت کے دن ان کی قبروں سے نکالنے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ اور بارش والی بات اس لیے بھی کہ جو ایک حدیث جس میں 2 نفخے یا 2 مرتبہ سور پھونکنے کا تذکرہ ہے، اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا، بارش کے نتیجے میں لوگ، انسان جو اپنی قبروں میں دفن ہیں، ویسے ہی اگیں گے، ویسے ہی نکلیں گے جیسے سبزیاں اگتی ہیں۔ کما ینبت البقل، یہ حدیث میں کیا تشبیہ دی گئی؟ کما ینبت البقلو۔ کیا معنی کما ینبت البقلو؟ جس طرح سبزیاں اگتی ہیں، جس طرح سبزیاں اگتی ہیں، سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں، اس طرح انسان بارش کے بعد، سور پھونکنے کے بعد اللہ بارش برسائیں گے، بارش کے نتیجے میں انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ تو جس طرح بارش کے نتیجے میں کھیتیاں، سبزیاں، باغات اگتے ہیں، اسی طرح وہی اللہ جو باغات کو، کھیتیوں کو، سبزیوں کو زمین سے نکالنے پر، اگانے پر قادر ہے، وہی اللہ مردوں کو ان کی قبروں سے نکالنے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ اور قیامت کو کس طرح ثابت کیا گیا ہے، اس کے متعدد طریقے قرآن میں بیان کیے گئے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اس لیے بارش سے متعلق جو آیتیں ہیں آپ وہاں پر غور کریں گے تو یہ چیز آپ کو اکثر آیتوں میں ملے گی، کذالک النشور، کذالک الخروج، جس طرح بارش کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہوئی، کھیتیاں نکلی، باغات نکلے، سبزیاں نکلی، انسان کے کھانے پینے کی چیزیں زمین سے نکلی، اسی طرح تم بھی قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ کذالک تخرجون، کذالک الخروج، آپ آیتوں میں غور کریں گے اس طرح کی آیتیں ملیں گی آپ کو۔ یہ چیز سمجھ میں آ رہی سب کو؟ یہ آیتوں میں نظم یا ربط کے یا جوڑ کے تعلق سے یہ باتیں تھیں۔ تو یہ بتایا گیا جو آیتیں آپ کے سامنے، ان میں 2 اہم موضوعات ہیں۔ کیا اہم موضوعات ہیں 2؟ یہ جو جہنم آیتیں اور آپ کے سامنے آج پڑھی، آیت نمبر جہنم اور 17 سے لے کر جنت۔ آیت نمبر جنت نہیں، قیامت اور یہ جو جہنم۔ قیامت اور جہنم، قیامت اور جہنم، جی۔ بعث بعد الموت۔ ہاں، الباس بات، الباس بات، اور اس کو جب آپ اور تعین کریں گے آیت نمبر 20 تک، یہ قیامت کے مناظر ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 سے ان جہنم کانت مرصادا، یہ جہنم اور اس کے عذاب کا تذکرہ۔ یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی جی سب کو نا؟ جی کیونکہ جب جی۔ لفظ سے ایک ایک لفظ سے بات کریں گے تو یہ عمومی گفتگو نہیں ہو پاتی، تو یہ عمومی موضوعات کے اعتبار ابھی لفظ پر آتے ہیں۔ اس میں کچھ پوچھنا کسی کو، جو ترتیب بتائی گئی آیتوں میں؟
ٹھیک ہے آگے آتے ان یوم الفصل، ان بے شک، بے شک، یوم الفصل فصل کا فیصلے دن، کا دن، فصل کا دن، فصل کا دن یعنی کون سا دن مراد؟ یوم القیامہ، قیامت یوم کے القیامہ۔ متعدد نام ہیں، انشاءاللہ اس کو میں اگلے درس میں لکھاتا ہوں تاکہ اس کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ 20 سے زیادہ ناموں کو میں نے جمع کیا ہے، تو کم سے کم 20 نام آپ لکھیے، یاد تو کم سے کم 10 کیجیے، ٹھیک ہے؟ اگلے درس میں انشاءاللہ یاد دلائیے گا، تو درس کو روک کر ان 20 ناموں کو آپ کو لکھا دیا جائے گا دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ تو یوم الفصل لفظی معنی کیا ہوگا؟ فصل کا دن، فیصلے کا دن، فصل کا دن، فصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فصل، جدائی، کلاس، فصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلے کا دن بھی ہو سکتا۔ فصل، ہاں فیصلے کا فیصلے دن کے بھی ہو دن، سکتا ہے، اس پر بھی آتے ہیں۔ فصل کا معنی وصل کا اپوزٹ، فصل کیا ہے؟ وصل کا اپوزٹ ہے۔ کس کا اپوزٹ ہے یہ؟ جب ہم جدائی کریں تو کس کا اپوزٹ ہو رہا ہے؟ وصل کا۔ وصل کا، ملنے کے، ملانے، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملنا ملانا، ملنا جی، ملانا۔ فصل کا معنی جی، کیا ہو گیا؟ جدا کرنا، دوری، دوری، دوری۔ تو یہ یوم الفصل کی جدائی کے معنی میں کیسے ہو رہا ہے؟ فیصلے کا دن، کیونکہ ہم جب اللہ اس جدا دن جدا ہو جدا جدا کر دے گا، جدا جدا جنتیوں اور کرے، جہنمیوں کو جدا جدا کر دے گا، ان کا جی، ٹھکانہ جدا جدا ہو جائے گا، الگ الگ ہو جائے گا۔ نیک لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہو جائے گا؟ جنت، مومنوں کا ٹھکانہ جنت، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم، جہنم۔ اور یہ چیز یہاں بھی بیان کی جا رہی ہے، پہلے جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد جنت کا تذکرہ۔ بعض صورتوں میں صراحت کے ساتھ آباد آیتوں میں کہ فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر، بہت مختصر انداز میں اللہ نے کہا فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر، ایک گروپ یا ایک گروہ جنت میں، دوسرا گروہ جہنم میں۔ سورہ زمر کی آخر کی آیتیں جو ہے، آخری رکوع، اس میں بھی یہی مفہوم بیان ہے۔ جو ہم پڑھ یہاں بھی جہنم کا تذکرہ اور اس کے بعد پھر جنت کا تذکرہ۔ تو اللہ جدا جدا کر دے گا، مومنوں کو جدا کر دے گا، کافروں کو جدا کر دے گا، جنت والوں کو الگ، جہنم والوں کو الگ۔ بات ہے جی، اہل حق اہل باطل کو جدا جدا کر دے گا، اہل سنت اہل بدعت کو جدا جدا کر دے گا، دونوں ایک ساتھ نہیں رہیں گے، کیونکہ دونوں کا ٹھکانہ الگ الگ ہو جائے گا، ایک کا ٹھکانہ جنت، دوسرے کا ٹھکانہ جہنم۔ جہنم، سب سے مختصر آیت جو ملی فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر، یہ فصل کا وہ معنی جو جدائی، جو وصل کا اپوزٹ ہے، وصل کا اپوزٹ ہے۔ ایک دوسرا معنی فصل کا کسی نے اس کی جانب اشارہ کیا تھا، کلاس، کلاس ٹوکر، فیصلہ، فیصلہ، فیصلہ کرنا، یہی نا؟ جی، فیصلہ کرنے والے، تو کیونکہ یہ دن یوم الفصل ہے، کیونکہ اللہ اس دن بندوں کے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، حق فیصلہ کرے گا۔ اور اسی لیے شاید اسی صورت کے اخیر میں آئے ذالک الیوم الحق، سورہ نبا پڑھ رہے نا، اسی صورت کے اخیر میں شاید جی، لاسٹ آیت یا سیکنڈ لاسٹ آیت، ذالک الیوم الحق، وہ حق دن ہوگا۔ کیونکہ وہ حق دن کیوں ہوگا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن صرف اور صرف اللہ کا فیصلہ ہوگا، جو برحق فیصلہ ہوگا، حق اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ حق ہے اور وہ حق فیصلہ کرے گا، اور قیامت کا دن بھی حق ہے، کسی طرح کی باطل، کسی طرح کی لغو، کسی طرح کی جھوٹ، کسی طرح کی گش، کسی طرح کی چیٹنگ کا کوئی امکان نہیں۔ تو ہر اعتبار سے وہ دن حق ہے، اس دن حق سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اس دن حق فیصلہ ہوگا، باطل فیصلہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ دن مکمل حق ہے۔ ذالک الیوم الحق، سورہ نبا کے آخر میں آئے جو آئے۔ تو یہ الفصل کا کیا معنی بتایا گیا؟ دونوں معنی بتائیے۔ فیصلے کا دن، ہاں، جدائی کا دن، جدائی کا جدائی دن، کا دن، یعنی کہ فیصلے کا اس دن دن۔ مراد کیا فیصلے یوم کا، الفصل سے؟ چاہے آپ جدائی کا معنی لیں یا فیصلے کا معنی لیں، یوم الفصل سے قیامت، مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت، قیامت بس، کا، بس یہ چیز آپ کو اس میں سمجھنا ضروری ہے۔ اور قیامت کے متعدد نام اگلے درس میں یاد دلائے گا، وہ آپ کو لکھا دیتا ہوں، تو اگلا درس اسی پر رہے گا کہ قیامت کے متعدد نام، قیامت کے متعدد نام اگلے درس میں آتے ہیں۔ بے شک فصل کا دن، فیصلے کا دن، جدائی کا دن، مفہوم قیامت کا دن کا میقاتا، میقاتا کیا مطلب ہے؟ مقررہ ہے، مقرر، یہ اس کا وقت، کیا کہتے ہیں، فکسڈ، مادہ ٹائم فکسڈ یا ہے اس حرف کا۔ اصلی بتائیں گے کوئی؟ حرف اصلی کیا ہے اس کا؟ الف مدہ، میقات،
नहीं, ये जो हर पे असली मीकाता पूछा जाता है तो उसकी वजह होती है कुछ यहाँ पर। मीकाता मीकात का हर पे असली क्या है? आ नहीं, हर पे असली का मतलब तीन हर पे असली होगा। बाद हरूफ है मीम जिसमें काफ दो ता। होते हैं। क्या? वो मीम तो काफ रूट हो ता। गया ना, मीम कॉफ वाउ ता। नहीं, हर पे असली तीन ही होगा। या हर पे असली तीन होगा। वाउ कॉफ ता, वक्त, वक्त से मीकात। हाँ माशाल्लाह, अभी जवाब सही। अभी काफ जवाब वाव ता। काफ ता। हाँ, क्योंकि वक्त वक्त से। मुकर्रर है। जी। हाँ हाँ। ये असल में जहाँ हर पे असली पूछा जाता है बताया जाए उसकी वजह होती है, क्योंकि इसमें समझना मुश्किल था। यहाँ पर हरफे लोग या को असली, समझते, या हाँ अलिफ हरफे को असली समझते। यानी हाँ एज इट इज ना शेख, हाँ सेम हाँ, टू जो सेम। वो हरफ असली किसी वजह से, इल्लत की वजह से, तालील की वजह से बदल जाता है, कुछ तब्दीली हो गई। यानी जो यहाँ पर या है वो या असल नहीं है। उस या की असल क्या है? वाव है। या की असल हरफे क्या है? असली बोले तो रूट वाव है, वर्ड है क्योंकि वो। इसका मादा क्या है? ये कैसे बना? मीकात वक्त से बना है। रूट वर्ड है क्या शेख, हर्फ असली बोले तो? हाँ हाँ, वही 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 रूट वर्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हरफ असली हाँ, जिसको इंग्लिश में रूट वर्ड वाव बोलते हैं। काफ था। अच्छा, वाव मीकात काफ था। वाव काफ, यानी मीकात कि का वाव हरफ काफ असली रूट यानी वर्ड क्या कि हुआ? और ये वाव चीज काफ। इसलिए बताई जाती है। हाँ, वाव काफ्ता। वाव काफ्ता। जब आप अरबी डिक्शनरी देखेंगे आपको वाव काफ्ता में जाना पड़ेगा। ये जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें आप मीकात में जाके चेक करेंगे, इस तरतीब से अरबी डिक्शनरी नहीं। हाँ, जो बाद में मॉडर्न डिक्शनरी आई अरबी इंग्लिश के एतबार से उसमें मिलेगा, लेकिन आप मीम काफ अलिफ में जाएंगे तो अरबी डिक्शनरी में मिलेगा ही नहीं। अरबी डिक्शनरी इसी रूट वर्ड पर बनी है। आपको हरफ असली जानना जरूरी है। जी जी। किसी हर्फ के या किसी कलमा के हरफ असली को नहीं जानते तो आप उस कलमे को डिक्शनरी में, अरबी डिक्शनरी में नहीं तलाश सकते। जैसे आप मीकात को जी आप नहीं जानते को आप काफ से, तो आप कहाँ खोजेंगे? मीम काफ्ता में खोजेंगे या मीम या काफ में खोजेंगे, तो आपको वहां पर मिलने वाला नहीं है। बार यार, तो मीकात का हरफ असली क्या हुआ? रूट वर्ड। वाव, वाव काफ था। वो बदलता रहता है, कभी मीकात हो जाएगा, कभी मौकूत हो जाएगा, ज़र्फ आला इसम मफूल के एतबार से। जैसे नमाज के बारे में जहाँ कहा अल्लाह ने कि नमाज फर्ज की गई मुकर्ररा वक्त के साथ, क्या आए थे वो? इन सलात इन्न क्या है? सलाती कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, सूरत निसा। किताब मौकूता, वहां पर क्या लफ्ज? मौकूता। मौकूता है ना। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। वही जो मौकूता है वही मीकात है। लेकिन मीकात ये इसको हम जर्फ कह सकते हैं या आला भी कह सकते हैं वजन के एतबार से, लेकिन जर्फ ज्यादा बेहतर है। लेकिन मौकूता क्या है? मौकूता इसमें मफूल है। तो यहाँ इसमें कोई हर्फ बदला नहीं है, वाव मौजूद है, ये इसमें मफूल है। और मीकाता क्या है? ये जर्फ है। ठीक है। यहाँ वाव ये आपको किससे बदल गई? या से। ये आयत बताने की वजह क्या है आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए मौकूता यहाँ मौजूद है, क्योंकि उर्दू तर्जुमा हम इसका तर्जुमा भी मुकर्ररा करते हैं और इसका तर्जुमा भी मुकर्ररा ही करते हैं, यही करते हैं ना, या मुतय्यर करते हैं। जी तो मीकाता का हरफ असली या रूट वर्ड क्या हुआ? वाव काफ्ता। माना क्या करेंगे? मुतय्यन या मुकर्रर। इन यौमल फस्ल, बेशक फैसले का दिन या जुदाई का दिन, मफहूम क्यामत का दिन, का ना मीकाता मुतय्यन है। यानी क्यामत का दिन मुतय्यन है। मुतय्यन है तो उससे पहले या उससे बाद में आ सकता है? नहीं आ सकता। नहीं, ना तो उससे पहले आ सकता ना तो उसके बाद। मुतय्यन है कब आएगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। मुतय्यन ठीक का ये है। मतलब नहीं कि हमको मालूम है, आपको मालूम है, मलाइका को मालूम है, अंबिया को मालूम, किसको मालूम नहीं। मुतय्यन इस तरह है कि उसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। कब जी आएगी उसका इल्म किसी और को नहीं, अल्लाह के अलावा। क्या है? जी नहीं शेख। नहीं। तो मुतय्यन होने का ये माना नहीं कि मखलूक को मालूम है। वो कब आएगी उसका इल्म किसको है? ला यअलमुहा इल्ला हु। इल्ला इल्लाहु। मुतअद्दिद आयतें इस बात की जानिब इशारा करती हैं, जिसमें सूरह लुकमान की आखिरी आयत का मैं बकसरत हवाला देता हूँ कि बहुत सारे मफहूम, बहुत इन सारे मौज़ूआत सूरह लुकमान की आखिरी आयत में। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, इसमें इल्मुस्सा, है शेख। इल्मुस्सा और बहुत सारे इल्मुस्सा क्या है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, बहुत सारे सवाल, उसमें से क़यामत के मुतालिक भी सवाल किया। अखबिरनी अनिस्सा,
کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے؟ اللہ و رسول عالم. اللہ و رسول عالم. نہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کو ملسول معلوم ہے، انہا رسول کو بعام نہیں. من السائل. جواب کیا دیا تھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ مل واللہ مسئول عالم. انہا بعالم من مسئول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مسئول جس سے سوال کیا پوچھنے گیا، یعنی والے میں کو بھی نہیں نبی کریم معلوم، صلی اللہ علیہ جس وسلم سے کی، پوچھا جا رہا کہ اس کو میں بھی نہیں آپ معلوم. سے زیادہ نہیں جانتا، مسئول جی جی، سائل سے زیادہ نہیں جانتا. نہیں جانتا. تو قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو اس کا علم نہیں. لیکن وہ وقت فکس ہے، اس فکس وقت جی کا علم کسی کو نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی. یہ مفہوم مکاتا کا. اور سورہ لقمان کی پھر آخری آیت اللہ. آپ یاد کیجیے، بہت سارے موضوعات اس سے سمجھ میں آتے ہیں. قیامت کا دن متعین ہے. مفہوم کیا نکلا آیت کا؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً قیامت کا دن متعین ہے. متعین ہونے کا جو معنی ہے کب آئے گی اس کا علم اللہ کے اعتبار سے متعین ہے، کسی اور مخلوق کو معلوم نہیں. لیکن جو وقت متعین اس سے آگے پیچھے ہونے والا نہیں. نہیں. اس کے بارے میں کچھ چیزیں، اس کے کچھ مظاہر، اس کے کچھ چیزیں، اس دن ہونے والی کچھ چیزیں بتائی جا رہی، تمام چیزیں نہیں. باقی تیسرے پارے کی متعدد آیتوں میں متعدد چیزوں کا بیان ہے. یوم ینفخ فی الصور، یوم ینفخ، ینفخ مضارع مجہول ہے. جس دن ینفخ کیا ترجمہ کریں گے؟ جس دن سور پھونکا جائے گا. پھونکا جائے گا، مجہول ہے، مضارع مجہول. جی. پھونک مار جس دی دن جائے گی. پھونکا جائے گا، پھر سور میں، سور میں جی. پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا. پتا تونا، تو تم لوگ آؤ گے، افواجا، گروہ فوج در در بہت. فوج، گروہ. گروہ در گروہ، جماعت در جماعت. یہ ابھی قیامت کا ایک منظر بیان کیا، ایک مظہر بیان کیا. پہلے بتا دیا قیامت کا دن متعین ہے، تو اس کا ایک مظہر ہے، اس دن یہ کام ہوگا. کیا کام ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے کے بعد تم لوگ فوج در فوج آؤ گے. اچھا، یہ تو لفظی ترجمہ ہوا مفہوم. ینفقو کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ مضارع کون سا ہے، معروف یا مجہول؟ یہ مضارع. مضارع مجہول، مضارع پھونکا مجہول. جائے گا، پھونکا جائے گا. کیونکہ یہاں بتایا نہیں کہ نہ کون ہے پھونکنے والے، کون ہے. لیکن کون ہے پھونکنے والے، یہ تو معلوم ہے نا ہم کو. کون ہے؟ اسرافیل. اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل. اسرافیل، اسرافیل علیہ علیہ السلام. السلام. ٹھیک ہے. اس کے بعد تاتون افواجا، افواجا یہ واحد یا جمع؟ جمع. فوج کی جمع ہے، فوج کی جمع ہے شیخ. افواج یہ فوج کی جمع، یعنی اس کا واحد کیا ہے؟ فوج، فوج. فوج کی. لیکن یہ فوج بھی مانند جمع ہے. افواج جمع اس کا واحد فوج ہے، لیکن فوج بھی مانند جمع ہے. کیونکہ فوج کیا ہم کسی ایک فرد کو بول سکتے یہ فوج ہے، تم فوج ہو؟ نہیں. 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 تو فوج لفظاً واحد ہے، کیونکہ اس کی جمع افواج آتی، افواج. لیکن فوج مانند جمع ہے، مانند جمع ہے. کیونکہ ایک فرد کو آپ فوج بول سکتے ہیں. نہیں. اس طرح متعدد الفاظ ہیں، فوج ہے، امت ہے. ٹھیک ہے. تو یوم ینفخ فی الصور، اس دن سور پھونکا جائے گا، تو تم لوگ فوج در فوج آؤ گے. سب سے پہلی چیز اس آیت میں سور پھونکنے والے فرشتے کا نام بتایا گیا. آپ کو کیا نام ہے؟ اسرافیل علیہ اسرافیل. السلام. دوسرا کہ سور کتنا پھونکا جائے گا، دو یا تین؟ دوس, دوس, تین. پہلا کتنی مرتبہ مرتبہ سور پھونکا جائے ہوگا گا؟ پھر تین دو مرتبہ. مرتبہ. ہاں، ہاں. زیادہ سے زیادہ کے بعد علماء تین مرتبہ سور پھونکنے کے قائل ہیں. بعد الگ الگ جو آیتیں اس سے استدلال کرتے ہیں، لیکن صحیح بات ہے کہ سور کتنی مرتبہ دو. پھونکا جائے گا؟ تین دو دو مرتبہ. 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 دو دو مرتبہ. دو دو. راجے بعد دو مرتبہ. ٹھیک جی. ہے. جو دو دو مرتبہ مرتبہ پھونکا کیونکہ جائے گا. پہلی ٹائم، ہاں، پہلی ٹائم سب آیتیں لوگ آ رہے. سب لوگ ہاں، مر جائیں گے، پھر نیکسٹ سور میں سب زندہ ہو جائیں گے. ہاں. سورہ پہلا جو زمر کی نفخہ ہے. آیت سے لیتے ہیں نا شیخ استدلال، سورۃ الزمر کی آیت سے. ہاں، آ رہے، آیتیں آ رہے. آج شاید چونکہ ابھی اذان کا وقت 7:00 پر ہوا ہے، تو شاید یہ موضوع مکمل نہیں ہو پائے گا. تو آیتیں بتانے سے پہلے خلاصہ میں بتا دے رہا ہوں تاکہ اگلے درس میں اس کو مکمل کروں. تو پہلی چیز سور کے سے متعلق کہ سور پھونکنے والے فرشتے کا نام اسرافیل ہے. اور سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ بعض علماء دو کی رائے ہے کہ 3 مرتبہ، لیکن صحیح بات ہے کہ 2 مرتبہ. اور دونوں کا نام کیا ہے؟ ایک پہلا جو نفخہ ہے اس کو بے ہوشی کا نفخہ، جس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں صاعقہ. بے ہوشی کا صاعقہ. نفخہ. ہاں، فضا یا سام، دو لفظ صاعقہ. آیت میں ملتا ہے.
ایک فضا، دوسرا ساق. ٹھیک ہے. اسی لیے بعض لوگ جو تین کہتے ہیں وہ فضا کو الگ کرتے ہیں، ساق کو الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن صحیح بات ہے کہ دونوں ایک ہے. صحیح بات ہے کہ دونوں ایک ہے. دوسرا جو نفقہ ہے اس کا نام کیا ہوگا؟ اپنی قبروں سے اٹھنا، الباس والنشور. الباس والنشور. اور مردوں کا اپنے قبروں سے اٹھنا، القیام من القبور. دوسرا جو نفقہ ہوگا، دوسری مطلب جو صرف پھونکا جائے گا، تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے یا اٹھ کھڑے ہوں گے، جس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان دونوں نفقوں کی دلیل، یعنی پہلے نفقہ کو ہم الفضا وساق، جس کو سن کر لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. دوسرا نفقہ، دوسرا سور، جس کو سن کر لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. ان دونوں کی دلیل انشاءاللہ اگلے درس میں بتائی جائے گی. اور وہ حدیث بھی جس کی جانب اشارہ کیا تھا، وہ حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائے گی کتب اتساع کے. تو آج یہ موضوع مکمل نہیں ہو رہا ہے، دلیلیں باقی رہ جا رہی ہیں. شروع کریں گے تو بیچ میں اذان ہو جائے گا، پھر رکنا پڑتا ہے. کوئی سوال ہے تو آپ سوال یہاں پر کر سکتے ہیں. نکتفی بہذا القدر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سور سے متعلق تفصیلی گفتگو دلیل کے ساتھ اگلے درس میں کرتے ہیں انشاءاللہ.